الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ آج 21 محرم اور سوموار کے دن آپ حضرات کے اس فورم میں دوبارہ درس کی ابتدا ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ خالصتاً اپنی رضا کے لیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت کے لیے، اشاعت دین کے لیے اس کو قبول فرمائیں. احباب کے مشورے کے مطابق اس دفعہ انشاءاللہ ہمارے دروس کا عنوان جو ہے اسلام میں عورت کا مقام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، عنایت سے کوشش کریں گے ہم کہ قرآن و سنت کی روشنی میں، صلحاء، فقہاء، سلف صالحین کے فرامین کی روشنی میں ہم اس موضوع کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر سکیں. سب سے پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ تمام دنیا میں ہزاروں سال گزر چکے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ 6000 سال گزرے ہیں، اللہ عالم. اور یہ تو حقیقت ہے کہ زیادہ گزر چکا ہے اور تھوڑا باقی رہ گیا ہے، یعنی اس دنیا کو ختم ہونے کا وقت جو ہے اب زیادہ بیت گیا ہے اور تھوڑا باقی. علامات قیامت میں سے بڑی بڑی نشانیاں گزر چکی ہیں اور بڑی بڑی نشانیاں اب ہمارے سامنے ہیں اور بڑی بڑی نشانیاں آنے والی. تو اس سارے مرور زمانے میں جو زیادہ تر تہذیبیں روح شناس ہوئیں، معروف ہوئیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ تاریخوں میں، کتابوں میں ذکر آیا، کیونکہ ایسی بھی تو بہت ساری قومیں ہیں نا کہ جن کا ذکر ہی نہیں. جیسے عرب باعدہ ہے، یعنی وہ عرب جن کو ہلاک کر دیا گیا، اللہ نے ہلاک کر دیا، ان کا نسل، ان کا نام تک بھی باقی نہیں. اسی طرح بڑی بڑی اقوام ہیں، جیسے قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے، قوم فرعون ہے. تو ان کا معظم حصہ جو ہے بالکل ختم کر دیا گیا. اگر اللہ قرآن پاک میں ذکر نہ فرماتے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوا. یعنی کون جانتا کہ قوم عاد کون تھی. زیادہ سے زیادہ ہم آثار قدیمہ کو اگر ڈھونڈ بھی نکالتے تو ایک اشارات ملتے، جیسے ہمارے ہاں مہنجو دڑو ہے یا ہڑپا ہے یا اور بھی دنیا میں آثار قدیمہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جتنے 1000 سال پہلے کی بات ہے. لیکن یہ تو اللہ کی عنایت تھی کہ اللہ نے انباء غیب میں اپنے سب سے محبوب پیغمبر، افضل الانبیاء، سید الرسل، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پر اقوام عالم کا ایک تذکرہ فرما دیا قرآن میں کہ ہمیں معلوم ہو گیا. تو آج کل جو تاریخ میں معروف تہذیبیں ہیں، جیسے تہذیب فارس، اسی طرح تہذیب روم ہے، کیونکہ اس دور میں سپر پاور یہی تھی، یا فارس تھی یا رومن امپائر. اسی طرح تہذیب یونان ہے، اسی طرح تہذیب مصر ہے. یعنی یہ تہذیبیں ہیں جن کا ذکر ہمیں تاریخ کی روشنی میں ملتا ہے، کیونکہ اس دور کی بڑی طاقتیں بھی یہی تھی. فارس تھے، روم تھے. فارس کے لوگ جو ہیں وہ کسرا کہلاتے تھے اور روم والے ہرقل کہلاتے تھے. تو اس لیے ایک تو ہمیں تہذیب فارس سے معلومات ہوتے ہیں اور تہذیب روم سے، تہذیب مصر سے اور تہذیب یونان سے، اور اس کے ساتھ پھر اور زیادہ قریب آ جائیں تو پھر جاہلیت عربیہ، یعنی اسلام سے پہلے کا جو دور ہے وہ دور جاہلیت. ان تمام تہذیبوں میں، ان تمام ادوار میں آپ دیکھیں گے، آپ حیران ہوں گے کہ سب سے نعوذ باللہ حقیر چیز اور نجس چیز اور سقط المتاع، گری پڑی چیز جو ہے وہ عورت. یعنی آپ اندازہ کریں کہ رومن تہذیب میں تو یہ بھی جائز تھا کہ ایک خامن جو ہے اگر وہ چاہے تو اپنی بیوی کو قتل کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. یعنی اس کو قتل کرنے کا قانونی حق تھا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ فارسی میں آج بھی عورت کو زن کہتے ہیں.
اسی طرح آپ تہذیب مصر کو دیکھیں کہ وہاں عورتوں کو باقاعدہ منڈیاں لگتی تھیں اور بازاریں سجتی تھیں اور عورتوں کو بیچا جاتا تھا جیسے کہ عام آپ جانور بیچتے ہیں، اور جناب ان کے بیچنے والے دلال ہوتے تھے، پھر ان کے حسن کی تعریفیں ہوتی تھیں، ان کے ایک ایک عضو کو، ایک ایک بوٹی کو، ایک ایک بدن کی انگلی کو پیش کیا جاتا تھا خریداروں کے سامنے۔ اسی طرح تہذیب یونان ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ زمانہ جاہلیت عربیہ ہے، یعنی اسلام سے قبل کا زمانہ، کہ ان کے نزدیک عورت جو ہے وہ اتنی نعوذ باللہ قابل مذمت چیز تھی کہ اللہ نے خود قرآن میں بیان فرما دیا ہے کہ اذا بشر احدهم بالانثى، کہ اگر کسی کو خبر ملتی کہ تیرے گھر میں لڑکی ہوئی ہے، ظل وجهه مسودا وهو قدیم، تو چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ جناب غصے سے بھر جاتا اور غصے کو پی رہا، یا توارا من القوم، اپنے لوگوں سے، قبیلے سے، دوستوں سے منہ چھپاتا پھر رہا ہے کہ میں کیا کہوں گا کہ میرے گھر میں لڑکی ہوئی۔ یعنی وجود زن جو ہے، وہ لڑکی کا پیدا ہونا اس کے لیے اتنا قابل مذمت ہے، اتنا کا عیب ہے، نفرت ہے کہ وہ اپنی برادری کو منہ نہیں دکھا سکتا۔ اور اس کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھیں کہ زمانہ جاہلیت کا یہ عالم تھا کہ اگر لڑکی پیدا ہوتی تو پہلے تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ پیدائش کے وقت میں ہی اس کا گلا گھونٹ کے مار دیا جائے، اور یہ بات ہمیں باقاعدہ کتابوں میں ملتی ہے کہ جب عورت کے پیدا ہونے کا وقت آتا تھا تو اس زمانے میں اس قسم کے کلینک تو تھے نہیں، زچہ بچہ کی ہاسپٹل کا انتظام نہیں تھا، اور گھروں میں دایا عورتیں آتی تھیں اور گھروں میں ہی ولادتیں ہوتی تھیں، تو وہ یہ کرتے تھے کہ باقاعدہ ایک گڑھا کھود کے اس عورت حاملہ کو وضع حمل کے وقت وہاں قریب میں لٹایا جاتا کہ اگر ولادت کے وقت میں لڑکی ہے تو وہی گلا گھونٹ کے کھڈے میں ڈال دے، اور اگر لڑکا ہے تو اٹھا لیا جاتا اور مبارکباد ہو سب، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ عورت جو ہے آخر اس کا کیا ہے، نہ تو یہ دست و بازو بن سکتی ہے، نہ ہمارے دشمنوں سے لڑنے میں ہمارے کام آ سکتی ہے، نہ ہمارے ساتھ محنت و مشقت کا کام کر سکتی ہے، اس کو گھر میں بٹھاؤ اور کھلاؤ اور جوان کرو اور پھر شادی کرو، ایک اور غیر آدمی کے حوالے کر دو۔ اسی طرح مذہب مجوس میں، مجوس کہتے ہیں آگ پرست، جنہیں آپ آتش پرست کہتے ہیں، آج بھی وہ لوگ موجود ہیں، پارسی کہلاتے ہیں، آج بھی وہ کافی یعنی بہرحال انڈو پاک میں موجود ہیں اور وہ اپنے آپ کو پارسی کہلاتے ہیں، ان کے بڑے بڑے کاروبار ہیں، بزنس ہے، لیکن ان کا ایک عقیدہ ہے کہ وہ سب کچھ جو ہے وہ آگ کو سمجھ، وہ کہتے ہیں حرارت ہے تو بندہ ہے نا، حرارت نہیں تو بندہ مر گیا، گاڑی میں حرارت ہے تو گاڑی چلے گی، ٹھنڈی ہو گئی تو کھڑی ہو جائے گی، تو کہتے ہیں کہ ساری چیزوں کا اس نظام کو چلانا جو ہے یہ حرارت علامت حیات ہے اور برودت علامت موت ہے، اور جو چیز حرارت پہنچانے والی ہے لہذا اسی کی پوجا کر رہے ہیں۔ شیطان بھی تو بڑا ملعون ہے نا، اللہ نے اس کو آگ سے پیدا کیا، اس نے آگ کا پوجا کروا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو آگ سے پیدا کیا ہے نا، تو اس لیے اس نے آگ کو بھی نعوذ باللہ یعنی قابل پرستش بنا دیا، قابل عبادت بنا دیا، کہ ان کے باقاعدہ جو معبد ہوتے ہیں ان کے اندر ایک خاص سسٹم سے اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ آگ بجھے نہیں، اگر آگ بجھے یہ تو بہت بری بات ہے، ان کے لیے آگ جلتی رہنی چاہیے۔ تو بہرحال تو جو مجوس ہیں ان کے نزدیک تو یہ عالم ہو گیا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اب لڑکی ہمارے گھر میں پیدا ہوئی ہے، ہم نے اس کو پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، اب ایک اور لڑکے کو ہم دے دیں، کسی غیر کو پکڑ کے دے دیں، یہ کیا بات ہوئی؟ لہذا وہ بہن کا نکاح بھائی سے کر دیتے تھے کہ گھر کا مال ہے، گھر دے رہے، یعنی اس طرح انہوں نے عورت کا استحصال کیا کہ ایک گھر میں ہے، وہ پھر اپنے بھائی کی نعوذ باللہ بیوی بن گئی۔ اسی لیے وہ جو ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن المبارک کا، جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں اور استاد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ عبداللہ ابن المبارک اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس کا لقب ہے امیر المؤمنین فی الحدیث، یعنی حدیث میں بادشاہ ہے، اور استاد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور بعض علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کا اتنا مقبول بندہ ہے کہ اس کا ذکر کرو تو اللہ کی رحمت آ جاتی ہے، یعنی عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنی شان والے ہیں اور اتنا بڑا مقام ہے ان کا کہ آپ خود اندازہ کریں کہ آخر امام بخاری جیسا انسان، عظیم انسان، حافظ الحدیث اور اتنا بڑے مرتبے والا جس کا شاگرد ہو، اور یہ بھی اپنے دماغ میں رکھ لیں کہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، اللہ نے امام ابو حنیفہ کو اتنا بڑا مقام دیا تھا کہ یہ عبداللہ ابن المبارک امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام بخاری شاگردوں کا شاگرد ہے،
اللہ نے یہ عظمت دی تھی امام صاحب. حتیٰ کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے جو شیخ تھے ان کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کافی اشکالات تھے، اور اگر کوئی امام صاحب کا نام لیتا تو ناراض ہو جائے. کہتے ہیں ہاں وہ اس کی بات کر رہے ہو ابو حنیفہ کی، وہ تو صاحب الرائے ہے، وہ تو اپنی رائے کو ترجیح دیتا ہے اور حضور کی حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، وہ تو حدیث رسول کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی رائے کو نعوذ باللہ حدیث میں مقدم سمجھتا ہے. آج بھی لوگوں کے دماغ میں ہیں، جو لوگ 2 حدیثیں پڑھ لیتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ خود مجتہد بن جاتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں. تو عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا کہ میرا شیخ ہے اور امام ہے اور اتنا بڑا محدث زمان ہے، اور وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بدظنی رکھتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ میرے استاد ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ مسائل اور ان کی تحقیق، ان کا استخراج، ان کا استنباط، ان کے اجتہادات، کچھ مسائل کاغذ پہ لکھے اور وہ میں ہاتھ میں رکھ لیتا. ایک دفعہ استاد کی نظر پڑ گئی تو پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی کچھ مسئلے لکھے ہوئے. تو پھر میں اچھا مجھے دے دو، میں بھی یہ مسائل دیکھنا چاہتا ہوں، کیا لکھا ہوا ہے تم نے. وہ جانتے تھے کہ میرا یہ شاگرد بھی تو عبداللہ ابن مبارک ہے نا. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے میں تو خود یہی چاہتا تھا. تو میں نے جلدی سے وہ کاغذ اپنے شیخ کے سپرد کر دیے. صبح کی نماز پڑھ کے جب آئے تو میں نے دیکھا کہ شیخ کا چہرہ کھلا ہوا ہے، اور مجھے کہا عبداللہ ابن مبارک ادھر آؤ، یہ کس عالم نے یہ مسئلے حل کیے ہیں؟ واللہ یہ تو کمال ہے، یہاں تک تو ہمارا دماغ ہی نہیں پہنچا ہے. میں نے کہا یہ ابو حنیفہ ہی نے تو کیے. انہوں نے کہا یہ ابو حنیفہ نے کیا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے جب میں ان کے خلاف سوء ظن رکھتا تھا، اور ان کو نہیں چھوڑنا، سارا علم اسی سے حاصل کرنا. تو بہرحال عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن المبارک تم شام کے فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں ایک شخص ہے اس کا نام ابراہام ہے، اور اس کو جا کے میری طرف سے خوشخبری دے دو کہ قیامت میں تیرا گھر جو ہے ہمارے نبی محمد عربی کے گھر کے قریب ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں خواب تھا، اور ان لوگوں کے خواب بھی سچے، ہماری طرح تو نہیں ہوتے تھے نا. ہم تو سارا دن غلط خیالات میں الجھے رہتے ہیں، غلط باتوں میں، ناول پڑھنے میں، ڈائجسٹ پڑھنے میں، اخبارات پڑھنے میں، غلط فوٹو دیکھنے میں، ٹی وی دیکھنے میں، انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کرنے میں. تو خواب بھی تو وہی آئیں گے نا. ان لوگوں کا تو ایک ایک لمحہ حدیث رسول اللہ میں گزرتا تھا نا کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. تو ان کو پھر خواب بھی سرکار دو جہاں کے نظر آتے. ہمارے تو گناہوں کی وجہ سے ایسا کوئی دلوں پہ زنگ لگا ہے کہ لاکھ تصور کریں، ہمیں تو تصور میں مدینہ منورہ بھی نہیں آتا، زیارت تو بڑی بات ہے. اتنے دل ہمارے سیاہ ہو چکے ہیں، اتنی گناہوں کی قدورتیں چھا گئی ہیں، اور اتنی ہمارے گھریلو ماحول اور دوستوں کے ماحول کے اثرات سیئے آ گئے ہیں کہ اتنا بڑا مدینہ منورہ کا شہر ہے، حضور کا روضہ مبارک ہے، مسجد نبوی ہے، لیکن تصور کریں تصور میں بھی نہیں آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ تو محدث لوگ تھے، مجتہد لوگ تھے، اصحاب حدیث تھے، ان کی زندگیاں اتباع سنت میں گزری تھیں. انہوں نے خواب دیکھا. خواب دیکھنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ سیدھی سی بات ہے، حدیث مبارک میں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا ہے اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. من رآنی فقد رأى الحق فإن الشیطان لا يتمثل او کما قال النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جو آدمی مجھے خواب میں دیکھے گویا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، چونکہ شیطان کو اللہ نے یہ طاقت ہی نہیں دی کہ میری شکل بنے. شیطان ہر قسم کی شکل بنا سکتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو ایسا محفوظ رکھا ہے کہ خواب میں بھی شیطان آپ کی شکل بن کے نہیں آ سکتا. لیکن شروط ہوتے ہیں خواب میں کہ خواب دیکھنے والا آدمی نمازی ہو، صالح ہو، اور رات کو جب سوئے تو بستر بھی گندا نہ ہو، پاک ہو، اس کے اپنے کپڑے بھی پاک ہوں، باوضو سوئے اور درود شریف پڑھتا ہوا سوئے، اور دائیں طرف لیٹے، سنت کے مطابق دعائیں پڑھے، سنت کے مطابق اپنی دائنی کروٹ پہ لیٹے، اور اس کے بعد رات کے آخری حصے میں جب تہجد کا وقت ہوتا ہے اس وقت اس خواب کو دیکھے، اور سرکار دو عالم کی شکل مبارک بھی بے عین ہی اسی طرح دیکھے جس کا ذکر کتابوں میں شمائل میں موجود ہے، کیونکہ حضور کا حلیہ مبارک تو حدیثوں میں موجود ہے.
اور شمائل ترمذی اس نے جمع کیا ہے سرکار دو عالم کا حلیہ مبارک، اور اب اللہ کا شکر ہے اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا، یعنی اردو دان بھی فائدہ اٹھا سکتے۔ تو ان کا خواب جو کہ سچا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سفر کیا اور شام کے اس علاقے میں جا کے میں نے پتہ کیا لوگوں سے کہ کوئی ابراہیم کا نام کا کوئی آدمی ہے۔ انہوں نے کہا ابراہیم تو بہت بڑا آدمی ہے اس علاقے کا، وہ تو بہت ہی بڑا سیٹ ہے، اور یہاں کے یوں سمجھ لیں کہ ہمارے شہر کا سب سے بڑا آدمی دولت کے اعتبار سے وہی ہے، اور حضرت امام آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ تو کافر ہے، وہ تو عیسائی ہے، آپ کو اس سے کیا کام؟ حضرت عبداللہ مبارک فرماتے ہیں فتعجب تو میں پریشان ہو گیا کہ میرا خواب سچا ہے، اور حضور کا خواب میں یہ فرمان بشارت، اور آگے بندہ کافر ہے، کافر کیسے جنت میں جائے گا؟ اور میرا خواب بھی غلط ہے، ان کا ہو سکتا ہے انسان۔ میں نے پھر تسلی کی، ایک دو اور آدمیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ابراہیم تو ہے، لیکن وہ تو حضرت وہ تو آتش پرست ہے، وہ تو آگ کو خدا سمجھتا ہے، وہ تو پارسی ہے۔ فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کہ چھوڑ دوں، پھر خیال آیا کہ نہیں، حضور کا فرمان ہے، سرکار دو جہاں کا فرمان ہے، چاہے خواب میں بھی ہو، ہم انکار کیسے کر سکتے؟ جب حضور کا فرمان آ جائے مسلمان کی گردن جھک جاتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا چلو چلتے ہیں، پتہ کرتے ہیں۔ میں گیا، اطلاع بھجوائی، تو اس کے جناب بڑے لوگ جو تھے وہ دوڑتے ہوئے آئے اور بڑے استقبال سے اور احترام سے مجھے لے گئے تھے۔ وہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا، اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، حتیٰ کہ یہ جو بھویں ہیں اس کی، یہ اس کی آنکھوں کے اوپر یوں گر گئی تھی، اور بڑی بڑی اس کی یہ بھویں تھی اور یوں گر گئی تھی بڑھاپے کی وجہ سے، جیسے بدن انسان کا گوشت جو ہے نا وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، اس میں وہ تناؤ نہیں رہتا، تو وہ یوں اٹھا کے دیکھتا تھا۔ تو اس نے دیکھا اور کہا کہ یا ایھا الامام، کہ امام عبداللہ ابن مبارک، میرے لیے اس سے بڑا کوئی خوشی کا دن ہوگا کہ آج میرے گھر میں امام آیا ہے حدیث کا، تو بتائیں، حکم دیں، مجھے حکم دیں کہ میں آپ کی خدمت کیا کروں۔ میں نے کہا بس ایک پیغام دینا ہے، ان سب لوگوں کو نکال دو۔ اس نے سارے لوگوں کو نکال دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنے سرکار خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور حضور نے یہ خوشخبری دی ہے کہ تیرا گھر قیامت میں میرے گھر کے قریب ہوگا جنت میں۔ میں نے بس یہ پیغام پہنچانا تھا، خواب ہے لیکن حضور کا فرمان ہے، میں ٹال نہیں سکتا، ہے خواب لیکن بہرحال خواب ہے، اور خواب میں جب حضور فرماتے ہیں جو مجھے دیکھے حق دیکھا اس نے، سچ دیکھا اس نے، جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، تو اس حکم کے تابع، ورنہ میرا تیرے گھر میں کیا کام؟ لیکن امام صاحب نے فرمایا کہ ابراہیم ایک بات بتاؤ، کیا تم نے یار ایسا اچھا کام کیا ہے کہ ہمارے نبی تمہیں خوشخبریاں دے رہے ہیں؟ تو اب جس لیے میں نے ساری تمہید باندھی اور قصہ کیا، تو اس نے کہا ہاں، ایک میں نے کہا بڑا اچھا کیا ہے کہ اپنی میری 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے تھے، دونوں کی شادی کر دی تاکہ گھر کی چیز باہر تو نہ جائے۔ تو یعنی وہ یوں سمجھتے تھے کہ یہ عورت ہے، یہ باہر کیوں جائے، باہر جائے تو پھر جائیداد جائے، باہر جائے تو دولت جائے۔ آج بھی آپ انڈو پاک میں دیکھ لیں، انڈو پاک کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ زیادہ تر ہم لوگ وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، کتنے بڑے بڑے جاگیردار، سرمایہ دار، صنعت کار ہیں جن کی بیٹیاں گھر میں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو گئی لیکن شادی نہیں کی، کوئی جائیداد میں حصہ دینا پڑے۔ اور آپ کے انڈو پاک میں یہ بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ 80% لوگ جو ہیں اپنی بیٹیوں کو جائیداد تک نہیں دیتے، کہتے ہیں عورت کا کیا ہے، بس ہم نے شادی کر دی، لڑکی کو پالا پوسا اور اس کی شادی پہ جناب ہم نے اتنا جہیز دیا، اتنا خرچ کیا، اب وہ پھر ہماری جائیداد میں بھی وارث ہے، تو جہیز کا کیا تعلق ہے میراث سے؟ تو اب بھی عورت مظلوم ہے، اب بھی عورت مقہور ہے۔ اگر آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں گے، جو یورپ عورت کی آزادی اور آزادی نسواں کے بڑے بڑے جناب اچھے اچھے بینر لگاتے ہیں اور بڑی NGOs ان کی کام کرتی ہیں اور افواہ کے نام سے بڑی بڑی تنظیمیں قائم کی جاتی ہیں، آج بھی عورت مقہور ہے، مظلوم ہے، مجبور ہے۔ تو
حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس نے کہا کہ بہرحال ہماری شریعت میں تو یہ حرام ہے، ہماری شریعت میں بہن اپنے بھائی کی بیوی نہیں بن سکتی، یہ تو کوئی ایسا کام نہیں جس کی وجہ سے تمہیں ایسی خوشخبری ملے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں عبداللہ ابن المبارک، مجھے ایک بات یاد آئی ہے، وہ بات یہ ہے کہ جب میں نے اپنے ان 2 بیٹوں کی اور 2 بیٹیوں کی شادی کی، تو چونکہ میں اس علاقے کا سب سے بڑا سرمایہ دار ہوں، تو میں نے شادی کے لیے 8 دن مقرر کیے تھے، بھی ایک دن میں شادی نہیں ہو سکتی، 8 دن کی دعوت ہوگی، اور پھر میں نے علاقے تقسیم کر دیے تھے کہ بھی اس علاقے کی دعوت فلاں دن ہے، اس کے بعد نمبر 2، پھر نمبر 3، پھر نمبر 4، پھر نمبر 5، یہ صنعت کار، یہ سرمایہ دار، یہ زمیندار، یہ تاجر، یہ آمد الناس، یہ آفیسر، یہ فلاں، 8 دن تک میری وہ شادی کی جو کھانے تھے وہ صبح شام دن رات جناب چلتے رہے، اور ہزاروں لوگوں نے استفادہ کیا۔ تو ایک دن شام کو میں اپنے ملازم کے ہمراہ روزانہ میں تھوڑی بہت سی سیر کر لیتا ہوں، اپنی بگی میں بیٹھ کے چلا جاتا ہوں، اور کسی جگہ جا کے تھوڑا بہت پیدل بھی چل لیتا ہوں، پھر بگی میں پھر آ کے آ جاتا ہوں۔ میں جا رہا تھا تو ایک جگہ میں نے دیکھا کہ کچھ رونے کی آواز آ رہی ہے، میں نے بگی روک دی، قریب گیا تو ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پردے میں ایک عورت آئی، میں نے کہا بی بی کیوں رو رہے ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں ابراہیم ہوں۔ اس نے کہا تم وہی ہو جس کی 8 دن سے شادیوں کے کھانے تقسیم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا میں ایک بیوہ عورت ہوں، یہ یتیم بچے ہیں، ہم نے تو 8 دن سے کھانا نہیں کھایا، ہم تو فاقے سے، بچے روتے ہیں چیختے ہیں، میں کہتی ہوں کیا کروں، کہاں سے لے آؤں؟ وہ کہتے ہیں جا کے لے آؤ، میں کہتی ہوں سوال نہیں کرنا ہے، مانگیں گے نہیں۔ تو ابراہیم نے کہا کہ عبداللہ ابن المبارک، بس میرے دل میں خدا جانے کیا آیا، میں فوراً اپنی بگی بوڑی واپس آیا، ملازمین کو حکم دیا کہ کچی کھانے کا انتظام بھی ہو، یعنی چاول وغیرہ اور راشن کا، اور جو کھانے پکے ہوئے یہ بھی لو، اور کپڑے بھی لاؤ، اور پیسے بھی لاؤ، اور سب کچھ لے آؤ۔ پھر میں سارا کچھ لے کے اس کے دروازے پہ گیا، اور میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بی بی معاف کر دینا، مجھے پتا نہیں تھا کہ تمہارے گھر میں فاقہ ہے، اور تم اتنا میرے گھر کے قریب رہتی ہو، اور تمہارے بچے بھوکے ہوں، اور میرے گھر میں 8 دن سے ہزاروں لوگ جو ہے وہ عیش و نشاط کی محفلیں اور کھانے پینے میں مدہم ہیں۔ تو کہتا ہے کہ اس کے جو بچے تھے نا چھوٹے چھوٹے، وہ جب کپڑے اٹھا رہے تھے اور پیسے اٹھا رہے تھے اور کھانے کو بیچارے بھوک سے کھا رہے تھے، تو ان میں سے ایک چھوٹی بچی جو تھی، اس نے کہا، ایسے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ ابراہیم جاؤ، اللہ تیرا گھر قیامت میں میرے نبی کے گھر کے ساتھ بنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس یتیم کی دعا لگی۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے اجازت؟ اس نے کہا کہاں اجازت، تو مجھے کلمہ پڑھاؤ، اجازت کیسے دے دوں؟ اب اتنی بڑی خوشخبری لائے ہو اور پھر مجھے اس جہنم کے دروازے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کے ہاتھ پہ وہ مسلمان ہوئے۔ گو یہ مستطرف کتاب میں ایک واقعہ آیا ہے، اور اس کے حقائق کا علم تو اللہ کو ہے، چونکہ ایک تاریخی کتاب ہے، اس کا تعلق کوئی حدیث و قرآن سے تو ہوتا نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عورت کو اتنا ذلیل سمجھا گیا، چاہا تو بیٹے کو دے دی، چاہا تو بھائی کو دے دی، چاہا تو جناب اس کو زندہ درگور کر دیا، چاہا تو اس کو زندہ دفن کر دیا، چاہا تو جائیداد سے محروم کر دیا، چاہا تو اس کی بولی لگا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں اس پڑھی لکھی دنیا میں، اس جدید معاشرے کہ تمام وہ امور جو ہیں، یعنی آپ کے ہوائی جہاز نہیں اڑ سکتے، ایئر ہوسٹس عورت، کیوں بھائی؟ نہیں، آخر مجھے قائل کریں، مجھے سمجھانے کی کوشش کریں، چونکہ ہم تو دقیانوسی لوگ ہیں نا، ملا لوگ، پرانے خیالات والے لوگ، مجھے آخر قائل کریں کہ بھی 30,000 فٹ کی بلندی پہ جانے کے بعد صرف لڑکیوں کو اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے خوبصورت اور کنواری اور اچھی لڑکیاں رکھنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ مجھے سمجھائیں، کیا ان کے بغیر جہاز نہیں اڑ سکتا؟ وہ جہاز اڑاتی ہیں، یعنی اس مقام پہ مردوں کی خدمت کرنے کے لیے اگر ضرورت پڑی ہے تو کون؟ عورت۔
اور آپ تو سفر کرتے ہیں نا جی، مثال کے طور پر آپ نے انڈیا چلے گئے، بنگلہ دیش چلے گئے، پاکستان چلے گئے یا امارات چلے گئے، آپ ذرا باہر کی سفر کریں نا، جب یورپ کے سفر کریں، امریکہ کے سفر کریں، جہاں 14 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، اور جناب جہاں شراب کھلا ہے، اور جناب پورے اس جہاز کے اندر ان کو بالکل اوپن تمام قسم کے ڈرنک جو ہیں مل رہے ہیں، اور جب وہ آدمی پی کے بے قابو ہو جاتے ہیں، وہ ان عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اچھا جی، آپ کے ہسپتال میں بھی مریض ٹھیک نہیں ہوتا جب تک عورت نہ ہو، کیا وجہ ہے؟ آخر کوئی وجہ ہو نا، کہ ایک نوجوان لڑکی ہے بیچاری، کنواری لڑکی ہے، اور جناب کہاں فلپائن ہے، کہاں انڈونیشیا ہے، کہاں جکارتا ہے، کہاں بنگلہ دیش ہے، کہاں انڈیا ہے، کہاں پاکستان ہے، اور وہ اکیلی عورت جو ہے وہ جناب اسپتال میں ڈیوٹی کر رہی ہے، یعنی ایک اکیلی بھیڑ جو ہے بھیڑیوں کے اندر ہو، کیا خیال ہے آپ کا؟ کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اچھا، اور جتنے بڑے گیمبلنگ کے اڈے ہیں، جتنے بڑے، آپ اٹلانٹک سٹی چلے جائیں، آپ لاس ویگاس چلے جائیں، آپ جناب دنیا کے جتنے بڑے جوئے کے مراکز ہیں، یعنی جہاں سب سے بڑے جوئے کے مراکز ہیں اور جوئے کے انواع ہوتے ہیں، وہاں سلاٹ مشینیں ایسی لگی ہوتی ہیں جیسے کہ فوج کھڑی ہو، اور یہ رولے ہے، اور یہ بانکو پاٹو ہے، اور یہ جناب بلیک جیک ہے، اور یہ اقسام ہیں جوئے کے، اور کھلانے والی کون ہے؟ لڑکیاں اور اریاں لباس، اور جو بڑی بڑی ٹیبل ہیں جن پر زیادہ جوا لگتا ہے، ملینز میں شروع ہوتا ہے، وہاں بالکل اریاں لڑکیاں کھڑی ہیں، وہ جاب پیش کریں گی، وہ آپ کو ساتھ بیٹھیں گی، وہ آپ کو، اس کے اندر چاہے جہنم جل رہا ہو، لیکن وہاں سے ایک بیچاری پیسے دینے ہیں۔ یہ ترقی ہے، اسی کا نام عورت کا مقام ہے کہ 20 سال تک ایک بوائے فرینڈ کے ساتھ رہتی ہے، 20 بچے جنتی ہے، بیوی نہیں ہے، کوئی قانونی تحفظ نہیں، فرینڈ ہے، دوست ہے، چلا گیا۔ بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، 20 سال اس کی خدمت کر رہی ہے، اولاد ہو رہی ہے، لیکن نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو مرد ہے وہ کہتا ہے جی میں وہ ذمہ داری نہیں لے سکتا، کیونکہ یہاں کا قانون یہ کہتا ہے کہ مطلقہ کو پھر ساری زندگی خرچہ دینا ہے اور آدھی جائیداد کا شریک کرنا ہے نکاح میں، تو میں اس کو اپنی پراپرٹی کا شریک کیوں بناؤں؟ اس کی تم عزت لوٹ رہے ہو، لیکن پراپرٹی کا شریک بنانا نہیں چاہتے ہو، یہ عزت ہے؟ یعنی آپ اندازہ کریں، ایک ہے نا یہ تصورات اور جناب اشتہارات اور فلاں۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ دنیا کی کوئی ادنا سے ادنا چیز آپ نہیں بیچتے مگر اوپر عورت کا فوٹو لگائیں، سگریٹ بیچو عورت کا فوٹو لگائیں، یعنی اس سے بڑی بے حیائی کی دنیا میں کوئی بات ہوگی کہ مردوں کی طاقت کی دوا بیچو تو ساتھ فوٹو عورت کا ہے؟ یہ عورت کی عزت ہے، یہ مقام ہے عورت کا۔ اور آج بھی ہمارے ہاں دیہاتوں میں سمجھا جاتا ہے کہ عورت کیا ہے جی، پاؤں کی جوتی ہے، جب چاہو بدل دو، عورت کیا ہے؟ اور آج بھی آپ جا کے دیکھیں جاپانیز میں یا بعض جرمن علاقوں میں، کہ وہاں یہ بعض چائنا کے علاقوں میں، کہ وہاں عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ خاوند کے سامنے ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا سکے، وہ کھڑی ہے کھانا کھلائے گی، اس کے نزدیک خاوند دیوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاوند کے سامنے بالکل کھڑی ہے۔ اور اس وقت پورے عالم میں یہودیت جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جو قابل عزت اور قابل قدر قوم ہے وہ صرف یہودی ہیں، باقی تو وہ کہتے ہیں جانور ہیں، یعنی یہود اپنے سوا کسی دوسرے کو انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، وہ کہتے ہیں یہ حیوان ہیں، یہ اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم ان پر حکومت کریں، وہ کہتے ہیں دیکھو تمہارا اپنا قرآن کہتے ہیں فضل اللہ علی العالمین۔ اسی لیے آج بھی پوری دنیا میں اگر کوئی آدمی یہودی مذہب اختیار کر لے اس کو یہودیت میں شامل نہیں کریں گے، یعنی آپ دیکھیں ہر مذہب کوشش کرتا ہے کہ میرے لوگ بڑھیں، میرے پیروکار بڑھیں، میرے ماننے والے بڑھیں، میرا تعداد بڑھے، یہ ایک ایسا مذہب ہے کہ اپنے اندر اور کسی کو نہیں آنے دیتا، اور دیکھ لیں ان کو علم میں، ٹیکنالوجی میں، تعلیم میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں آج ان کی لگامیں ان کے ہاتھ میں، جانے فرنگ پنجہ یہود میں ہے،
لیکن اس یہودی کے نزدیک عورت جو ہے ایک نجاست، نجس چیز ہے، پلید چیز۔ ان کے نزدیک عورت کا مقام یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورت کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو ایک نجس چیز ہے، یعنی حتیٰ کہ جس دن عورت کے ایام حیض آ جائیں، اس کے ماہواری کے دن ہیں، منتھلی کورس کے دن ہیں، وہ اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ گھر کے ڈرائنگ روم میں یا ڈائننگ میں یا بیڈ روم میں خاوند کیا ہے، الگ دور گھر کے ایک کمرہ ہوگا، اس میں اس کو پھینک دیں گے، اس کے برتن الگ، کپڑے الگ، لباس الگ، اور وہ کسی کے سامنے نہیں آ سکتی جب تک پاک صاف ہو کے غسل کر کے لباس بدل کے نہیں آئے، 4-8 دن لگ جائے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اتنی نجس چیز ہے، یہ تو اس قابل ہی نہیں، اور پھر یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے نجاست ہے کہ دیکھو اس کا ایام خون ہے، اور یعنی وہ قریب نہیں آ سکتی۔ اور یہی وہ تصورات تھے جو نعوذ باللہ دماغوں میں بٹھا دیے گئے، داخل کر دیے گئے کہ عورت کیا ہے جی، عورت ایک بالکل بدی کا محور ہے اور برائی کی پوٹ ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، انڈیا کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ آج بھی وہاں رسم ہے ستی ہو جانا۔ ستی کا معنی مختصراً یہ ہے کہ اگر ایک نوجوان لڑکی ہے، بیچاری شادی ہوئی، خاوند مر گیا، تو وہ بعض قبائل ہیں جن کے اندر آج بھی یہ رسم موجود ہے، یہ نہیں کہ تھی پرانے زمانے میں، آج بھی موجود ہے کہ وہ جب چتا بنائیں گے خاوند کی تو اس کی بھی چتا ساتھ بنائیں گے کہ وہ بھی زندہ جل جائے، کہ جب خاوند مر گیا اس کو دنیا میں رہنے کا کیا حق ہے، ستی ہو جاتی ہے۔ اسی ستی سے دوستی نکلا ہے نا، یہ جو آپ دوستی کرتے ہیں نا، اصل میں یہ اسی لفظ ستی سے ہے کہ دوستی میں دو ستی ہوتے ہیں دل، تب کہیں بنتی ہے جا کر دو ستی۔ آپ کے ہاں تو خیر دوستی کا یہ تصور نہیں، آج کل تو پیسے کی بات ہے، دوستی کہاں رہی، یہ پرانے لوگ تھے پاگل جو کہہ گئے غریب۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب دیکھیں جی خاوند تو چلو مر گیا، اس عورت کا کیا گناہ ہے کہ اس کو ساتھ زندہ جلا دو؟ یہ بھی اچھا، اچھی طرح اب بھی یہ تہذیب میں موجود ہے کہ لڑکی کی عمر 8 سال ہے، 4 سال ہے، 2 سال ہے۔ اچھا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے اس کی عمر 18 سال ہے اور دولہے کی عمر 6 سال ہے، شادی ہو جاتی ہے، دولہا 6 سال کا ہے، وہ بیچارہ اپنا فیڈر ہاتھ میں لے کے آتا ہے شادی والے دن۔ یعنی اندازہ کریں آپ ظلم دیکھیں۔ اچھا ہمارے ہاں جیسے آپ کے انڈیا میں بھی ہے، یہ جو آپ کا علاقہ ہے راجستھان ہے، جیسلمیر ہے، جے پور ہے، جودھ پور ہے، بھرت پور ہے، اسی طرح پھر آگے ہمارے سندھ میں آ جائیں، جیسے ہمارا پھر کراچی ہے، یہ پرانے دور میں یہ دیبل کہلاتا تھا، آگے ٹھٹھا ہے، لاڑکانہ ہے، سکر ہے، سندھ ہے، ہڑپا ہے، موہنجو دڑو ہے اور روڑی ہے، یہ سارا علاقہ جو ہے ابھی تک اس میں ابھی بھی کاروکاری ہے۔ کاروکاری کیا ہوتی ہے جناب کہ اگر کسی عورت پہ الزام لگ جائے، اچھا اس الزام کی تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ الزام سچا ہو، بس الزام ہے لگ گیا۔ یا مثلا شام کو بیچاری عورتیں جو ہیں وہ پانی بھرنے کے لیے جاتی ہیں، کنووں پہ وہ جاتی ہیں بیچاری، وہاں چشموں پہ پانی ہوتا نہیں، خاص طور پہ تھر کے علاقے میں 5-5 4-4 6-6 میل جا کے ان کو پانی لانا پڑتا ہے، تو پانی لینے کے لیے جاتی ہیں، اور جب شام کو عورتوں کی آپس میں کوئی چپکلش ہو گئی تو عورت نے آگے کہہ دیا کہ آج جب ہم گھڑے لے کے آ رہے تھے نا، فلاں مرد جو گزر رہا تھا نا، تمہاری بیوی اس کو دیکھ کے ہنس رہی، بس اتنا کافی ہے۔ اس کو یہ کان یعنی اپنی برادری کا جرگہ یہ اختیار دیتا ہے کہ اپنی بیوی کو جا کے قتل کر دے، اور اسی کو مرد سمجھا جاتا ہے کہ ہاں یہ دیکھو جی جوان ہے نا، دیکھو جی بہادر جوان ہے نا، غیرت ہے نا جی، بغیرت تھوڑا تھا کہ اپنا بس سن کے چپ ہو جاتا، جوان آدمی ہے۔ اور خدا کی شان دیکھو کہ اس قانون، اس جبر عورت پر جو قہر ہے، جو جبر ہے، جو کاری کر کے قتل کر دی جا رہی ہے، اس کے والدین بھی نہیں بول سکتے، یعنی اس لڑکی کے ماں باپ بھی نہیں بول سکتے، وہ بھی کہیں گے ہاں ٹھیک ہے چلو، کیوں بولتے ہیں تو پھر جرگہ ان کے خلاف آ جاتا۔ اچھا پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ بعض اوقات مثلا عورت کاری ہو گئی، الزام لگ گیا، لیکن عورت بھاگ گئی، چھپ گئی، بھاگ کے اگر علاقے کے سردار کے گھر میں پناہ لے رہے تو پھر جائے رہے، پھر کوئی نہیں مارتا اس کو،
اور سردار کے گھر میں جناب 200 کاری عورتیں ہوتی، 100 عورت ہے، 200 عورت ہے، 300، جتنا بڑا سردار اتنا عورتیں دیا تھا۔ اور پھر سردار کیا کرے گا؟ جب تک اس کا اپنا دل رہے گا، کوئی اس قابل ہوگی تو سردار کی نظر، ورنہ سردار کے نوکروں کی نظر، سردار کی اولاد کی، رشتہ داروں کی نظر، جو اس کے بعد بالکل کسی قابل نہیں رہے گی، کسی کو بیچ دے گا 10,000 20,000 کی۔ جیسے آپ بھیڑ بیچتے ہیں، بکری بیچتے ہیں، عورت بیچتی، اب وہ ہوتی ہے، اس دور میں ہوتا ہے جسے آپ آزادی کا دور کہتے ہیں، جسے آپ جناب علم کا دور کہتے ہیں، یہ اس دور میں ہو رہا ہے عورت کے ساتھ۔ اور جاہلیت میں تو اس سے آگے ہے کہ اگر کوئی لڑکی پیدا ہو گئی تو پیدا ہونے کے بعد بھی اس کو معاف نہیں کیا جاتا تھا۔ 2 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، بڑی ہو گئی تو باپ اس کو طریقے سے لے جاتا اور جنگل میں جا کے گڑھا کھودتا، اور گڑھا کھود کے اس کی گردن پہ خود اپنی تلوار چلا کے اس کو دفن کر دیتا۔ حتیٰ کہ ایک آدمی اسلام لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی 5 لڑکیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر دیا۔ زندہ در گور کا معنی یہی ہوتا ہے، گور معنی قبر، کہ زندہ کو قبر میں ڈال دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے فبکا رسول اللہ، حضور رونے لگے، تمہیں رحم بھی نہیں آیا، اپنی بیٹیوں کو تم نے زندہ دفن کر دیا۔ اس نے کہا حضور اس سے آگے سنیں، میں اپنی لڑکی کو لے کے گیا، پہلے میں جنگل میں جا کے اس کے لیے گڑھا وڑا تیار کرایا، میں اس لڑکی کو لے کے گیا اور بڑے طریقے سے اور پھسلا پھسلو کے، اور جب اس گڑھے کے قریب میں گیا تو گڑھے کو میں نے کہا تھا کہ اسے شک نہ ہو کہ مجھے یہ مارنے کے لیے لایا ہے یا کیا بات ہے، تو میں گڑھے میں اترا اور میں نے اس کی مٹی کی صفائی کرنی شروع کر دی، تو وہ مٹی اڑ کے جب میرے منہ پہ پڑے تو وہ بچی اپنا دوپٹہ لے کے میرا منہ صاف کرے کہ ابا جان تمہارے منہ پہ مٹی پڑ رہی ہے۔ حضور نے میں پھر بھی تمہیں رحم نہیں آئے گا، یا رسول اللہ نہیں ہے، میں نے پھر بھی زندہ دفن کر۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا نا کہ اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اس موعودہ جس کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا، وعد البنات، جن بچیوں کو زندہ دفن کیا گیا بغیر کسی جرم کے، معصوم بچیوں کو بلا وجہ والدین نے اپنی عزت جھوٹے انا اور جھوٹے وقار کے لیے قتل کر دیا اور دفن کر دیا۔ قیامت میں اللہ فرماتا ہے وہ پوچھیں گے کہ مولا ہمارے قاتلوں سے پوچھو تو صحیح ہمیں کس گناہ کی سزا دی گئی۔ اذ الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، کہ میں کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ ساری دنیا کی تہذیبوں پہ نظر ڈالیں، آج بھی آپ دیکھ لیں، بہار ہے، بنگال ہے، انڈو پاک ہیں، ان کے علاقے آج بھی عورت جو ہے فروخت ہوتی ہے، عورت بکتی ہے۔ آج بھی عورت کو جوئے پہ لگایا جاتا ہے، جواری کے پاس پیسے ختم ہو گئے، اس نے کہا ٹھیک ہے بادی میں پیسہ تو نہیں ہے، بیوی لگاتا ہوں، یعنی گویا بیوی اس کی ملکیت ہے، وہ جو چاہے جوئے میں ہار دے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، اگر آپ زمانہ جاہلیت کو تو چھوڑ دینا، اگر آپ موجودہ دور کی جاہلیت کا احوال دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں ہمارے ملکوں میں جب شادیاں ہوتی ہیں، جو تصور ہوتا ہے کہ بھئی اس دن دولہا جو ہے اس کو گھوڑے پہ بٹھایا جاتا ہے اور آگے بینڈ باجے ہوتے ہیں اور بڑے تم تراک سے بارات آتی ہے، اور جناب اس کا بہت بڑا لمبا ماشاءاللہ اس نے پگڑی سر پہ رکھی ہوتی ہے، ساری زندگی غریب نے تو سر پہ کپڑا نہیں رکھا ہوتا، تو شادی والے دن اس کو پگڑی رکھنی پڑتی ہے، اور وہ گھوڑے پہ چاہے کبھی زندگی میں بھی غریب کھوتے پہ بھی نہ بیٹھا ہو، لیکن اس غریب کو گھوڑے پہ ضرور بٹھائیں گے۔ جب وہ وہیں بیٹھے بیٹھے آدھا خون اس کا ختم ہو جاتا ہے غریب کا، کبھی گھوڑے پہ چڑھا ہی نہیں غریب، اس کو کیا پتا گھوڑے پہ کیا بیٹھنا ہے، وہ بیچارہ اچھا لوگ سمجھتے ہیں نئی شادی ہے نا شرما رہا ہے، وہ مر رہا ہے شرما کا رہا ہے بیچارہ، وہ شرمائے تو عورت چلو بھی وہ دلہا کیوں شرمائے، وہ غریب بیٹھے ہوتے ہیں اوپر کے اب گرا اور پھر آگے جناب پورے اس کے ہار ڈالے ہوئے ہیں، وہ بالکل اندھا ہے، نظر بھی کچھ نہیں آتا، آنکھوں پہ یعنی پٹی باندھی ہوئی ہے، گھوڑے پہ بیٹھا۔ یہ تصور گھوڑے پہ کیوں ہے آخر کہ کیڈلک کار والا بھی شادی والی رات گھوڑے پہ بیٹھتا ہے،
لینڈ کروزر ہے اس کے پاس، گاڑی ہے، کار ہے اس کے پاس بڑی قیمتی ہے، لیکن شادی وجہ کیا ہے؟ وہ تصور یاد کرایا جاتا ہے کہ پہلے دور میں جیسے ڈاکو لوگ گھوڑوں پہ سوار ہو کے آتے تھے اور شب خون مارتے تھے اور لوگوں کی لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، وہی تصور ہے کہ آج بھی وہ دیکھو آ رہا ہے گھوڑے پہ تمہاری لڑکی اٹھانے کے لیے۔ اس جاہلیت کے تصور کو باقی رکھا گیا۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے کبھی عورت کے زیورات پہ غور کیا؟ یہ جو آپ نے اس کو ماشاءاللہ سونے چاندی میں تولا ہے، کبھی آپ نے اس کے زیورات پہ بھی غور کیا ہے؟ یہ بھی زمانہ جاہلیت کی یادگار ہے کہ وہ جب عورتوں کو لاتے تھے اور پکڑ کے تو پاؤں میں انہوں نے بیڑیاں ڈال دی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی، باندھ کے بٹھا دیا، اور زیادہ عورت شوق ہوئی تو انہیں ناک میں سوراخ کر کے رسی ڈال کے کھینچا، اور شوق ہوئی تو انہیں گلے کے اندر بھی جناب نے کہا گلے میں پٹا ڈال دو، اس کو اس کے کانوں کے اندر سوراخ کر کے ایک ادھر باندھ دو ایک ادھر باندھ دو۔ یہ اس دور کے ڈاکو جو تھے، جو بڑے بڑے ڈاکو تھے، بڑے بڑے جابر جبار قسم کے وحشی لوگ تھے، وہ اس طرح عورتوں کو سزائیں دیتے تھے، نعوذ باللہ۔ اس کو ذرا ہم نے رنگ بدل دیا ہے کہ وہ ہم نے سارے زیورات ذرا سونے کے بنا کے، اس میں ہیرے جڑ کے اور زمرد لگا کے، یاقوت لگا کے اسی طرح گلے میں ڈالا ہے، اسی طرح پاؤں میں ڈالا ہے، اسی طرح ہاتھوں میں کڑے ڈالے ہیں، اسی طرح ناک میں نتھ ڈالی ہے، اسی طرح کان میں بالیاں ڈالی ہے وہی تصور، کیونکہ سونے کا ہے۔ عورت بیچاری بھی چپ کر تو خوش ہو جاتی، چلو کوئی جیسے ڈرائیور مل رہا ہے۔ ورنہ آخر مجھے بتائیں کہ کیا ضرورت ہے آخر اتنے زیورات کی کہ پاؤں میں لازمن ہو، انگوٹھوں میں لازمن ہو، ہاتھ کی انگلیوں میں بھی لازمن ہو، ہاتھوں میں بھی لازمن ہو، اور گلے میں بھی لازمن ہو، کانوں میں بھی سوراخ کر کے ڈالا جائے، ناک میں بھی سوراخ کر کے ڈالا جائے؟ وجہ کیا ہے؟ اچھا لگتا ہے تو مرد کیوں نہیں کرتا؟ مرد بھی اپنے سوراخ کروا لے، کان میں بھی ناک میں بھی۔ اگر یہ اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے۔ آج کل کچھ کرتے ہیں وہ تو خیر مخنث ہوتے ہیں نا، جو اپنے آپ کو عورتیں بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی بڑے بڑے بالے کان میں ڈالے ہوتے ہیں، وہ تو خیر یعنی ان لوگوں میں ہے نا جنہیں عربی میں مخنث کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ جو مرد ہو کر عورتوں کی تشبیہ بناتے ہیں اور عورتیں مردوں کی بناتی ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پورے ادوار پہ نظر ڈالیں، رومن امپائر پہ نظر ڈالیں، فارس پہ نظر ڈالیں، یونان پہ نظر ڈالیں، مصر پہ نظر ڈالیں، ہندو تہذیب پہ نظر ڈالیں، آریائی تہذیب پہ نظر ڈالیں، زمانہ جاہلیت کی تہذیب پہ نظر ڈالیں، یہودیت پہ نظر ڈالیں، نصرہ، کسی میں بھی کیا عورت کو کوئی مقام ملا ہے؟ کوئی تاریخ، کوئی کتاب اٹھا کے دیکھو۔ یہ شرف جو ہے عورت کو، یہ مرتبہ جو ہے عورت کو دیا ہے اگر تو صرف اسلام نے دیا، کہ اسلام نے آگے عورت کا ایک مقام بنایا ہے۔ اسلام نے آگے بتایا ہے کہ عورت ماں بھی ہوتی ہے، عورت بہن بھی ہوتی ہے، عورت بیٹی بھی ہوتی ہے، عورت بیوی بھی ہوتی ہے، اور اسلام نے اس کے حقوق کی وضاحت کی ہے کہ عورت کے حقوق کیا ہے، بحیثیت ماں کے حقوق کیا ہے، بحیثیت بہن کے حقوق کیا ہے، بحیثیت بیٹی کے حقوق کیا ہے، بحیثیت بیوی کے حقوق کیا ہے۔ اور یہ تصور اسلام نے دیا ہے کہ جیسے مرد جو ہے محدث ہے، عورت بھی محدثہ ہے، مرد مفسر ہے، عورت بھی مفسرہ ہے، مرد عالم ہے، عورت بھی عالمہ ہے، مرد مبلغ ہے، عورت بھی مبلغہ ہے۔ یہ اسلام نے اس کو تصور دیا ہے، اسلام نے اس کو مقام دیا ہے کہ جیسے بڑے بڑے صحابہ حضرت ابی ہریرہ ہیں، حضرت خلفائے راشدین ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت عبادلہ یعنی عبداللہ ابن عمرو بن العاص ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، عبداللہ ابن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین، جیسے ساری دنیا علم میں ان کے دروازے کی محتاج ہے، اسی طرح عورت کے بی بی عائشہ کے دروازے کی بھی محتاج ہے، اسی طرح وہ بی بی ام سلمہ کے دروازے کی بھی محتاج ہے،